الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے نیکی کا حکم فرمایا. تمام درود، تمام سلام اس آقا پر جس نے نیکی کی راہیں چل کر دکھلائیں. میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ کی آیت کا حصہ تلاوت کیا جس کا مطلب یہ ہے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے مگر اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جو اپنے اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں. میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں خالص اپنے لیے ہی بنایا ہے مگر اس دنیا میں آ کر کوئی کسی کا بن گیا، کوئی کسی کا. کسی نے کسی سے محبت پیدا کر لی اور کسی نے کسی سے دل لگا لیا. کوئی کسی پر فریفتہ ہو گیا اور کسی پر فدا ہو گیا. اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے اس کے اور بندے کے درمیان دو چیزیں ایسی ہیں اگر انسان ان کی حقیقت کو پہچان لے اور ان سے بچ جائے تو بندہ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملتا ہے، نہیں تو دونوں چیزیں اس کو ہلاک کر دیتی. ان میں سے ایک تو حسن و جمال ہے، دوسرے مال و دولت ہے. انسان جب بلوغت کو پہنچتا ہے دونوں چیزیں اپنا اپنا رنگ لے کر آتی ہیں. انسان دونوں یا کسی ایک کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کبھی حسن و جمال اور کبھی دولت کے پیچھے پڑ کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اپنے کو خراب کر لیتا ہے اور اپنے محبوب حقیقی سے دور ہو جاتا ہے. ورنہ تو خدا اور بندے کی مثال ایسی ہے کہ خدا بندے کا ہے اور بندہ خدا کا ہے کہ تو میرا ہے میں ہوں تیرا، تو میرا ہے میں ہوں تیرا، بے ادبیوں نے دور کیا ہے. اللہ رب العزت نے بندے کو اپنے لیے بنایا ہے، وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں. کچھ بے ادبیاں، کچھ نادانیاں، کچھ گندگیاں ہم سے ایسی ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہم محبوب حقیقی سے دور ہو جاتے ہیں. خاص کر یہ دو چیزیں حسن و جمال اور مال و دولت ایسی ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان آڑ بنی ہوئی ہیں. ان کی وجہ سے بندہ اپنے اللہ سے دور ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. پتہ نہیں کیسا وقت آ گیا، یہودیوں اور عیسائیوں کا ایسا رنگ چڑھ گیا ہے کہ اتنی جماعتوں اور علماء اکرام کے کام کرنے کے باوجود بھی قوم راہ راست پر نہیں آ رہی ہے. 100% امت نمازی نہیں بن پا رہی. اس لیے اس سے ہٹ کر کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے کانوں تک پہنچے اور وہاں سے آپ کے دلوں تک پہنچے اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. میرے عزیزو، اس دنیا میں سب سے پہلے عشق جو کیا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کیا. محبت تو اللہ سے سبھی مسلمانوں کو ہے، جبھی تو مسجدیں بنائی ہیں. محبت ہے تبھی تو عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم نام رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. تبھی تو محمد ساجد، محمد احمد، محمد اسعد، اللہ محمد اسعد اللہ نام رکھا ہے. محبت ہے تبھی تو ٹوپی لگائی ہے. محبت ہے تبھی تو حج کرنے جاتے ہیں. محبت ہے تبھی تو قرآن کریم کے پاروں کو سجاتے ہیں. یہ ساری باتیں محبت ہی کی ہیں. مگر میرے عزیزو، محبت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. محبت ایک ہوا کے مانند ہے، ہوا کے جھونکے کے مانند ہے.
جیسے ہوا کا اعتبار نہیں کہ ابھی ابھی پروا چل رہی تھی، ابھی ابھی پچھوا چلنے لگی، ابھی ابھی تیز چل رہی تھی، ابھی آہستہ ہو گئی، ابھی ہوا کا تیز سا جھونکا آیا، ابھی بند ہو گیا، اور از ہوا عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے محبت کا حال ہے کہ ابھی دین کا ذوق و شوق غالب آ گیا اور ابھی دنیا میں ڈوب گیا، کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑی، کبھی ادھر کبھی ادھر، ابھی بیٹے کو پیار کر رہا تھا، ابھی اس کے چانٹا مار دیا، مزاج خراب ہو گیا۔ معلوم ہوا محبت گھٹتی بڑھتی ہے، محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میرے عزیز، محبت کے بعد ایک چیز اور آتی ہے جس کو عشق کہتے ہیں۔ پھر اس میں درد پیدا ہو جائے، یعنی یہ محبت اگر درد میں بدل جائے تو پھر گھٹتی بڑھتی نہیں ہے۔ اشد سے مراد یہاں پر درد ہے۔ اشد حب للہ، یہ محبت شدت میں بدل جائے، یعنی اللہ کی ایسی محبت ہو جائے کہ کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ یہ تبھی ہوگا جب اللہ کی محبت سب کی محبت پر غالب آ جائے، پھر اس کی نظر کسی کی طرف نہیں اٹھے گی۔ بازاروں سے گزرتا ہے، ہزارہ کوٹھی بنگلوں سے گزرتا ہے، اس اللہ والے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہاں کوٹھی ہے کہاں بنگلہ ہے۔ اس کا دل تو اپنے محبوب کے فراق میں اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کے قلوب تو اپنے محبوب کے عشق اور فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو کسی سے کیا مطلب ہے؟ جب شدید محبت ہوتی ہے بسا اوقات اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اس کے برابر سے کون گزرا ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہر اعتبار سے کمزور ہے، جسم کے اعتبار سے کمزور، علم کے اعتبار سے کمزور، عبادت کے اعتبار سے کمزور، پھر بھی دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور بہت سے بادشاہ ہوئے اپنے دور کے، یوسف ہوئے اپنے دور کے بڑے حسین و خوبصورت، مال و دولت، طاقت و قوت والے ہوئے، مگر پھر بھی اس دنیا کو چھوڑ دیا، پھر بھی اس دنیا کو چھوڑ دیا، اپنے اللہ ہی کے پیچھے پڑے۔ بہرحال الحمدللہ، محبت تو اللہ رب العزت سے سب مسلمانوں کو ہے اور ہونی چاہیے، ہونی بھی چاہیے کہ بے شمار اس کے ہم پر احسانات۔ خود ہمارا جسم بھی اسی کی عطا ہے، اور اپنے متعلق تو مسلمان گوارا کر لیتا ہے کہ مجھے گالی دے رہے، مگر اللہ رب العزت کی شان میں برداشت نہیں کرتا کہ کوئی گستاخی کر۔ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے، اس لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ وحدہ لا شریک کا ہو جانا بہت بڑی چیز ہے۔ اس نعمت عظمیٰ پر بھی شکر خالق کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اسی اللہ کی عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ محبت شدت میں بدل جائے، درد میں بدل جائے تو کیا کہنے؟ سبحان اللہ، اسی کا مطالبہ بھی ہے۔ اشد حب للہ، میرے جن بندوں کو مجھ سے شدید محبت ہے وہ دوسروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، وہ ہمہ وقت ہر حال میں مجھ پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے محبوب حقیقی کے دھیان میں زلیخا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، جبکہ زلیخا نے اتنی زیادتی کی کہ 7 تالوں میں بند کر دیا۔ کمرے میں ہر طرف اپنی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویریں بنوا رکھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے نظر کرتے ہیں تو زلیخا و یوسف علیہ السلام کی تصویریں ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو زلیخا و یوسف علیہ السلام کی تصویریں ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں تو دونوں کی تصویریں۔ زلیخا ہر طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پنجے میں لینا چاہتی تھی، اپنا نفس پورا کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حسن میں یکتا تھے تو زلیخا بھی اپنے دور کی حسینہ تھی۔ زلیخا کالی یا بدصورت نہیں تھی، ارے تلوار کا مقابلہ تو تلوار ہی سے ہوتا ہے، بادشاہ کا مقابلہ تو بادشاہ ہی سے ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کسی عام آدمی سے مقابلہ کرنے لگے تو بے وقوف ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بے شک اپنے حسن میں یکتا کے تو کہتے ہیں کہ زلیخا سے زیادہ حسین و جمیل اس دور میں کوئی مرد یا عورت نہ تھی۔
مگر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر محبوب حقیقی محبت چھائی ہوئی تھی، اسی لیے زلیخا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ رب العزت سے جو عشق کیا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک بات میں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کے دور میں نمرود بادشاہ، آپ اس کافر کو دعوت دیتے ہیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ لے تو نجات پا جائے، جنت کا حقدار ہو جائے، دوزخ سے نجات پا جائے۔ بار بار اس کو کلمے کی دعوت دیتی، مگر وہ انکار کر دیتا تھا، مانتا نہیں۔ ایک مرتبہ نمرود اپنے مشیروں اور وزیروں کے ساتھ دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پہنچ کر اس کو کلمے کی دعوت پیش کر دی اور ان کے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا ماننے سے منع فرمایا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا ہمیں اس شخص کا کچھ انتظام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کو ایک موقع ہاتھ آ گیا جب نمرودی اپنے کسی میلے میں گئے ہوئے تھے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کا بہانہ بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی اسکیم پاس کر دی گئی۔ قرآن کریم کے 17ویں پارے میں پاؤ پارے سے اگلے رکوع میں یہ سارا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ 17ویں پارے میں پاؤ پارے سے اگلے رکوع۔ مجھے یہاں صرف ان کے آگ میں ڈالے جانے اور اللہ کے خلیل کے عشق کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے۔ بادشاہ کا حکم ہو گیا کہ ایک دوزخ تیار کی جائے۔ شاہی خزانے سے اس کی جھوٹی دوزخ کی تعمیر ہونے لگی۔ 1 میل لمبی، 1 میل چوڑی اور 7 گز اونچی دیواریں اس کی بنائی جانے لگی۔ بہت تیزی سے کام چل رہا تھا۔ پورے میں منت مانی جانے لگی، میری تجارت میں اگر اتنا نفع ہو گیا، میرا مسافر اگر خیریت سے گھر آ گیا، میرے یہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں، اتنا روغن پہنچاؤں گا۔ نعوذ باللہ۔ اور از دوزخ تیار ہو جاتی اور اس میں آگ جلا دی جاتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قریب لایا جاتا ہے اور ڈرایا جاتا ہے یا تو اس کلمے کی دعوت سے باز آ جاؤ، نہیں تو اس دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ تم ایک ابراہیم کو ڈراتے ہو؟ ابراہیم کے جسم پر جتنے والے ہر بال کے بدلے ایک ابراہیم پیدا ہو جائے اور اس کو بار بار آگ میں جلائے جاؤ اور ابراہیم بار بار زندہ ہوتا جائے، تب بھی ابراہیم اپنی دعوت سے نہیں ہٹ سکتا۔ اللہ، کیسی محبت تھی اللہ کے ساتھ، کیسا عشق تھا اللہ کے ساتھ۔ بہرحال آپ ڈرانے میں نہیں آئے، اپنے اللہ کے ساتھ استقامت سے جمے رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم اگر اجازت ہو تو بارش برسا دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہواؤں کا فرشتہ آ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام اگر حکم ہو تو ایسی ہوا چلا دوں۔ اگر حکم ہو تو ایسی ہوا چلا دوں جو اس دوزخ کو اڑا کر سمندر میں گرا دے۔ آپ نے اس کو بھی یہی جواب دیا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ، کیا ایمان تھا، کیسی توحید تھی۔ ایسے نازک وقت میں بھی فرشتوں کی مدد لینے سے بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ غور کرو کیا تعلق تھا ان کو اپنے اللہ کے ساتھ۔ آخر میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا سلام بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آپ کے امتحان کا وقت ہے، اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے۔ تو وہ اللہ کے سچے خلیل کیا کہتے ہیں، کیسی پیاری بات کہتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام یہ زبان اس قابل نہیں
کہ دعا کر سکے، اور یہ دل اس اللہ کا دیوانہ ہے، اور دعا تو دل سے ہوتی ہے، بس اس دل کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہائے کیسی مضبوط محبت تھی اللہ سے، کیسا گہرا عشق تھا اللہ سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جبرائیل علیہ السلام ذرا یہ تو بتاؤ یہ آگ کس نے جلائی ہے؟ کہا کہ نمرود بادشاہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جبرائیل علیہ السلام کیا اس کو اتنی طاقت حاصل ہو چکی ہے کہ وہ کوئی کام اپنی مرضی سے کر سکے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بھی اللہ کا حکم ہے، اس کی مرضی سے اس نے یہ آگ جلائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام دور ہٹ جاؤ، خلیل جانے یا جلیل جانے، یہ تو دونوں کا معاملہ ہے، اس میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ محب جانے، محبوب جانے، عاشق جانے یا اس کا معشوق۔ بہرحال آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ کے خلیل کو جو ہی آگ میں ڈالا گیا، اللہ کی طرف سے خود آگ کے نام حکم ہوا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، نہ اتنی ٹھنڈی کہ سردی لگے، اور نہ اتنی گرم رہے کہ گرمی لگنے لگے، بلکہ سلامتی ہی سلامتی والی بن جا۔ خدا کا حکم سنتے ہی وہی روغن، شہد اور دودھ بن جاتا ہے، وہی لکڑیاں جو جل رہی تھی پھول اور میوے لے آتی ہیں، اور آگ سراپا سلامتی اختیار کر لیتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام علی حسب اختلاف اقوال اس آگ میں 4 دن یا 40 دن یا 21 دن رہے، مگر آپ علیہ السلام کا رواں تک بھی نہ چلا۔ صحیح سلامت اس آگ میں وقت گزار کر باہر تشریف لے آئے۔ آج بھی اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جیسا عشق و محبت اپنے اللہ کے ساتھ پیدا کر لیں تو ہمارے ساتھ خدا کی ایسی مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، کہ آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ غرض میں یہاں یہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس بات پر غور کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ اس آگ میں محفوظ رہ گئے، جبکہ اتنی خطرناک آگ اس دنیا میں کسی کے لیے نہیں جلائی گئی، نہ بعد میں جلائی جائے گی۔ بڑا اچھا سوال کیا، اور میں یہاں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی جب ایک میدان میں 2 پہلوان لڑتے ہیں، جب ایک میدان میں 2 پہلوان لڑتے ہیں تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو پچھاڑ دیتا ہے۔ فرمایا یہ بات ہے یا نہیں؟ سائل نے کہا جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کافر بادشاہ تھا، وہ کمزور تھا، اس نے کمزور آگ جلائی تھی۔ ابراہیم اپنے محبوب کا دیوانہ تھا، اس کا محبوب جو اللہ ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ابراہیم نے اپنے دل میں اپنے اس طاقتور محبوب حقیقی کے عشق کی آگ جلائی تھی۔ جب ابراہیم کا محبوب طاقتور تھا تو اس کے محبوب کے عشق کی آگ بھی طاقتور تھی۔ اس لیے میرے اللہ کے عشق کی آگ اس جھوٹے کی آگ پر غالب آ گئی۔ اشد حب للہ، جب شدید محبت اپنے اللہ سے ہو جاتی ہے تو پھر یہی بات ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی اپنے عشق کی آگ نصیب فرما دے، آمین۔ میرے عزیزو، عشق بھی ایک آگ ہے۔ ارے ان عارفوں سے پوچھو جن کے قلوب عشق کی آگ میں ہر وقت جلتے رہتے، اس عشق کے سامنے یہ دنیا کی آگ کیا حیثیت رکھتی؟ اشد حبا للہ، جب شدید محبت اپنے اللہ سے ہو جاتی ہے تو دنیا کی کیسی بھی آگ ہو، دنیا کا کتنا ہی ظالم و جابر بادشاہ ہو، پھر یہ عشق حقیقی رکھنے والا کہ کسی چیز سے نہیں گھبراتا ہے،
ارے جب سب سے بڑے بادشاہ سے تعلق جڑ گیا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایسی محبت اپنے دلوں میں اپنے اللہ کی پیدا کرو جو آگ کے شعلوں کی مانند سینوں کے اندر بھڑکنے لگی۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی میرے سینے میں لگی ہے، ایک آگ سی میرے سینے میں لگی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی بات جو آپ نے بتلائی، ایسا ایمان تو خدا کے پیغمبروں علیہ السلام ہی کا ہو سکتا ہے، آج ایسا ایمان کہاں ہو سکتا ہے؟ تو آپ اس سے تھوڑا نیچے آ جائیں۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ناپاک دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے، رفیق الاعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ جانتے ہو رفیق الاعلیٰ کون ہے؟ اللہ، اللہ ہی ہے رفیق الاعلیٰ، ہاں اللہ ہے اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ ایک روز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بعض خاص خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ خاص مشورے ہو رہے تھے، خاص مشوروں میں خاصی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی مشورہ کرتے ہیں، ایک مشورہ تو عام ہوتا ہے جس میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں، اور ایک مشورہ خاص ہوتا ہے جس میں خاص لوگ ہی شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر چنیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی خاص مشورہ ہو رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ جب کافی وقت ہو جاتا ہے، خلیفہ وقت تشریف نہیں لاتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے میں چلے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل کھا کر گر رہے ہیں، جسم کا رواں کپڑوں سے باہر نکلا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیا اور سنبھال کر کہا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بزرگ دوست، اے صدیق اکبر، کیا آپ بیمار ہیں؟ میں کسی طبیب یعنی حکیم کو بلا کر لاتا ہوں اور آپ کا علاج کراتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کو سنبھال کر کیا کہتے ہیں؟ اے عمر، کیا کرو گے کسی طبیب کو بلا کر، کسی حکیم کو بلا کر؟ میرے مرض کی دوا کسی کے پاس نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا آپ کو کیا مرض ہے، ایسی کیا تکلیف ہے جو لا علاج؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عمر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے جو مجھے اس حال میں دیکھ رہے ہو۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تھا اور اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیتا تھا، مگر جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہہ کر تشریف لے گئے، اے عمر، میرے دل سے وہ عشق کا شعلہ اٹھتا ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے تو میں اپنی تنہائی میں آ جاتا ہوں اور جو مجھ پر گزرتی ہے اس کو برداشت کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اوپر اٹھائی تو حجرے کی چھت کالی تھی۔ کہا، اے صدیق رضی اللہ عنہ، تمہارے اس حجرے میں تو کھانا بھی نہیں پکتا ہے، پھر چھت کالی کیوں ہو رہی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر، جب وہ شعلے میرے سینے سے اٹھتے ہیں تو وہ جا کر اس چھت میں لگتے ہیں، ان شعلوں کے لگنے کی وجہ سے یہ چھت کالی ہو رہی ہے۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، اگر تم کو یقین نہ ہو تو میرا منہ سونگ کر دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگ کر دیکھا تو اس میں گوشت کے بھنے ہوئے کبابوں کی آ رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کو، اپنے جگر کو اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلا کر کباب بنا لیا تھا۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جب شدید محبت اپنے اللہ سے ہو جاتی ہے، جب شدید محبت اپنے اللہ سے ہو جاتی ہے تو دل جل کر کباب بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے
آپ یوں کہیں یہ تو صحابی کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو یہ بات حاصل ہو گئی تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے، وزیر تھے، خاص یار غار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ان کو اللہ کی ایسی محبت حاصل ہو گئی ہوگی۔ چلیے اور نیچے چلیے، نہ کوئی نبی ہے، نہ صحابی ہے، نہ تابعی ہیں، ان سب کے بعد کے زمانے میں ہوئے ہیں حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ، حضرت امام جعفر صادق نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے۔ وہ اللہ کے ایسے دیوانے تھے، ایسے مستانے تھے کہ انہوں نے اپنی رات کو انواع قسم کی عبادتوں کے لیے تقسیم کر رکھا تھا کہ آج کی رات اتنی قیام کی ہوگی، اتنی رکوع کی، اتنی سجدے کی، اتنی مراقبے کی، اتنی محاسبے کی، جیسے دنیا کا کوئی رئیس سیٹ آدمی اپنے خاص مہمانوں کے لیے انواع اقسام کی نعمتوں سے اپنے دسترخوان کو سجاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اللہ کے لیے اپنی راتوں کو سجا رکھا تھا۔ وہ مختلف قسم کی عبادات کیا کرتے تھے، اور کیسی اپنے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، صرف ایک واقعے سے اندازہ لگائیں۔ ایک رات کی بات ہے کہ سب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ تنہا مسجد میں رہ گئے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو بارگاہ خداوندی میں آپ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے میری آنکھوں کے نور، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، آج کی رات میں نہ جانے تیری بارگاہ میں کتنے بڑے بڑے انمول ہدیے اور تحفے پیش ہو رہے ہوں گے۔ کاش میرے پاس بھی کوئی ایسا ہدیہ اور تحفہ ہوتا جو سب سے نرالا ہوتا، میں تیری بارگاہ میں اس کو پیش کرتا اور تو اس کو قبول فرما لیتا۔ کیا اللہ رب العزت کسی کے مال و دولت اور ہدیے کا بھوکا ہے، سونے چاندی کا بھوکا ہے، کپڑوں کا بھوکا ہے؟ نعوذ باللہ، میرا محبوب تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ ساری کی ساری چیزیں اور سارے کے سارے خزانے اسی کے پیدا کردہ ہیں، مگر یہاں محبت کی ایک ادا تھی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے یہاں خربوزے کے موسم میں 4-5 مہمان آئیں اور سب کے سب 10-5 کلو خربوزہ ہی لے کر آئیں تو اس سے اتنی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ اس خربوزے کے موسم میں خربوزہ تو سبھی کھا رہے ہیں۔ ارے جب کہیں خربوزہ نظر نہ آئے تو اس وقت خربوزہ لے کر آئیں، جب سیب کہیں نظر نہ آ رہا ہو اس وقت سیب لے کر آئیں تو کچھ اور ہی بات ہے۔ بس یہی بات حضرت رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، تیری بارگاہ میں انواع قسم کے ہدیے پیش ہو رہے ہوں گے، جو دوسرے پیش کریں وہی میں بھی پیش کروں تو پھر صداقت کی بات کہاں رہ گئی؟ ایک شخص سیب لے کر آیا، دوسرا وہی، تیسرا بھی وہی، پھر بات ہی کیا رہی؟ کاش میرے پاس کوئی انوکھا ہدیہ ہوتا، بے مثال ہدیہ ہوتا، اور میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، آج کی رات پیروں پر تو کھڑے ہو کر سبھی قیام کر رہے ہیں۔ اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، آج کی رات پیروں پر تو کھڑے ہو کر سبھی قیام کر رہے ہیں، اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر تو سبھی عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں بھی پیروں پر کھڑا ہوں۔ یہ کہہ کر انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری رات انگوٹھوں پر کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پیروں پر ورم آ جاتا ہے۔ ایک دن کی بات، آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، عاجزی و انکساری کا سجدہ تھا، جو اللہ والوں کا ایک خاص قسم کا سجدہ ہوتا ہے۔ نماز کا سجدہ نہیں تھا۔ کبھی دائیں رخسار پر آپ سجدہ کرتے تھے، کبھی بائیں رخسار پر سجدہ کرتے تھے، اور کبھی آنکھوں کو پھیلا کر ان کی پتلیوں پر سجدہ کرتے تھے، کبھی اپنی پیشانی پر سجدہ ادا فرماتے تھے۔ ارے کوئی کسی کا دیوانہ اور مستانہ ہوتا ہے، وہ اپنا خون نکال کر دے دے، اپنا دل نکال کر دے دے، آنکھوں کی تو بات ہی چھوڑو، یہ عشق و محبت کی پہچان ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نور اللہ مرقدہ بھی اپنے اللہ کے عاشق تھے، اس کے دیوانے تھے، اسی اللہ کے عشق و محبت میں طرح طرح سے سجدے کر رہے تھے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ کے حجاب اٹھتے ہیں اور آواز آتی ہے، بایزید بسطامی، تو ہمارا سچا بندہ ہے، جہاں ہم نے جنت تیرے لیے مباح کر دی، تو جنت میں جہاں چاہے قیام کر۔ وہ اللہ کا دیوانہ کہتا ہے، میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، بہت سے لوگ تیری عبادت میں لگے اور عبادت کر کے جب تجھ تک پہنچے تو تو نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا، وہ جنت کو لے کر راضی ہو گئے۔ اے میرے آقا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے جنت نہیں چاہیے۔
ارے ہم سب مانگتے ہیں اور وہ اللہ کا عاشق منع کر رہا ہے، جبکہ بغیر مانگے اس کو جنت عطا ہو رہی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اچھا ہم نے دوزخ کو تیرے اوپر حرام کر دیا۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ کہتے ہیں اے میرے آقا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، ارے ہم سب دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں اور وہ منع کر رہے ہیں کہ مجھے اس سے بھی کوئی دوسرا روکار نہیں۔ یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے تیرے لیے زمین اوپر نیچے سب یکساں کر دی کہ جیسے تو اوپر دیکھتا ہے ایسی ہی تیری نظر زمین کے نیچے تک کام کرے۔ کہنے لگے اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، بہت سے لوگ جنگلوں میں چلے گئے، تیری عبادت میں لگ گئے، جب تو نے انہیں روشن ضمیر بنا دیا تو وہ اس ضمیری کو لے کر راضی ہو گئے۔ اے میرے آقا میں پناہ چاہتا ہوں، مجھ کو روشن ضمیری نہیں چاہیے۔ آج انسان چاہتا ہے کوئی چمتکار مل جائے، کوئی ایسی چیز حاصل ہو جائے جس سے میں اپنا مقصد حاصل کروں۔ 4 دن تہجد پڑھ کے، ہاتھ میں تسبیح لے کے، آنکھیں کالی پیلی کر کے سمجھتا ہے میں پھونک مار کے سب کو بھسم کر دوں۔ یہ ہمارے مذہب کی بات نہیں ہے۔ صداقت حاصل کیجیے۔ صداقت کب حاصل ہوگی؟ اس واقعے پر غور کیجیے۔ صداقت بنے گی اخلاص، محض اپنے اللہ کے لیے عبادت کرنے سے۔ ہائے وہ اللہ کا دیوانہ کیسا تھا کہ روشن ضمیری کو بھی منع کر رہا ہے۔ پھر آواز آتی ہے کہ اچھا ہم نے تجھ کو ہواؤں پر اڑنا سکھا دیا، اب تو ہواؤں پہ اڑا کرے گا۔ تو وہ دیوانہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے آقا ہوا کا بگولا آتا ہے، گلی کوچوں کے تنکے معمولی ہوا سے اڑ جاتے ہیں۔ ہوا میں اڑنے کا کام تو گرد و غبار کا ہے، پنچھی پرند کا ہے، مجھے اس سے کیا کام؟ اے میرے آقا میں پناہ چاہتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ آج انسان چاہتا ہے میں ہواؤں پہ اڑنے لگوں، کرامات مجھ سے ہونے لگے، میرے عقیدت مند ہو جائیں گے، مگر وہ دیوانہ انکار کر رہا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے تجھے سمندر پر چلنا سکھا دیا، اب تو سمندر پر بغیر کشتی کے چلا کرے گا۔ اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، میں پانی پر گزرتا ہوں تو پانی پر مچھلیوں اور مینڈکوں کو تیرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ پانی پر تیرنے کا کام مچھلی اور مینڈکوں کا ہے۔ اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں، مجھے ان سے کیا واسطہ ہے؟ پانی پر سے کوئی شخص گزر جائے تو لوگ اس کو بڑا ولی سمجھتے ہیں، وہ دیوانہ اس کو منع کر رہا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے مشرق سے مغرب تک کی زمین تیرے لیے قدم کی بنا دی۔ اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، بہت سے لوگ تیری تلاش میں پہاڑوں اور غاروں میں چلے گئے، وہاں عبادت کرتے کرتے جب تجھ تک پہنچے تو زمین کا سمٹنا تو نے ان کے لیے آسان کر دیا، وہ اسی کو لے کر راضی ہو گئے۔ اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں، مجھے زمین کا سمٹنا نہیں چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا و آخرت کے 22 انعامات دینا چاہے، مگر سب کا انکار کر دیا۔ مجھے کوئی انعام اور کرامت نہیں چاہیے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے آخر تیرا مقصد کیا؟ تو کیا چاہتا ہے؟ نہ جنت چاہیے، نہ دوزخ سے پناہ چاہتا ہے، نہ کشف و کرامات چاہتا ہے۔ آخر تو اس قدر محنت کرتا ہے، اتنے مجاہدے کرتا ہے، اللہ ان سے پوچھ رہا ہے۔ ہاں وہ اللہ ایسا ہی قدردان ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خواجہ بایزید بستامی نور اللہ مرقدہ عرض کرتے ہیں اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، میں تو بس تجھی سے کو چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا، میں تو بس تجھی کو چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا اے بایزید بستامی، ہم نے جتنی چیزیں تجھے گنوائی ہیں، اگر تو ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی لے کر راضی ہو جاتا، ان میں سے کسی چیز کو بھی پسند کر لیتا تو ہم تجھ کو اسی میں الجھا دیتے، تو ہم تجھ کو اسی میں الجھا دیتے، تجھ کو اپنے تک نہ آنے دیتے۔ اب جب کہ تو نے سب کو چھوڑ دیا ہے تو ہم تک آیا ہے، تو ہم تک آیا ہے تو جا، ہم نے ہر چیز تیری غلام بنا دی۔ اللہ، تو جا، ہم نے ہر چیز تیری غلام بنا دی۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جب شدید محبت اپنے رب سے ہو جاتی ہے تو جنت بھی پھیکی پڑ جاتی ہے، دوزخ کا خوف بھی جاتا رہتا ہے، کشف و کرامات بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔
کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر ہواؤں میں اڑ جاتے تھے۔ 10-20 آدمی آپ کا دامن پکڑ کر سمندروں پر بغیر کشتی بغیر جہاز کے گزر جاتے تھے۔ ظہر کی نماز اگر مکہ معظمہ میں پڑھتے تھے تو عصر کی مدینہ منورہ میں ادا فرماتے تھے، مغرب کی بیت المقدس میں جا کر ادا فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت نے زمین کا سمٹنا ان کے لیے آسان کر دیا تھا۔ جتنے مجاہدے اور ریاضتیں انہوں نے کی ہیں وہ عام طور سے بڑی مشکل ہے۔ مجھے ان کا ایک چھوٹا سا مجاہدہ یاد آ رہا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کسی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عشق کے دائرے میں آ کر وہ باتیں ہو جاتی ہیں جو عام عقلوں سے باہر کی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے بایزید بستامی قدس اللہ سرہ سے پوچھا، حضرت آپ کا سب سے بڑا مجاہدہ کیا ہے؟ فرمایا تیری کھوپڑی سے باہر ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا یہ بتلا کہ مرغی کے کھڈے یعنی گھر میں مرغی کے گھر میں اونٹ آ جائے گا؟ کہنے لگا حضرت نہیں آئے گا۔ تو حضرت نے فرمایا اسی طرح سے تیری چھوٹی سی کھوپڑی میں بھی میرا بڑا مجاہدہ نہیں آئے گا۔ تو پھر وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت کوئی چھوٹا مجاہدہ ہی بتا دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا میرا چھوٹا مجاہدہ یہ ہے کہ جب مجھے اپنے محبوب حقیقی سے عشق ہوا تو میں نے اس کے شکرانے میں 1 سال کا روزہ رکھا۔ اس طرح نہیں کہ سحری میں دودھ جلیبی کھا کر افطار میں انگور اخروٹ اور بادام کھا کر، بلکہ 1 سال تک نہ میں نے کھانا، 1 سال تک نہ میں نے پیا، 1 سال تک نہ میں لیٹا، 1 سال تک نہ میں سویا، کیونکہ میرا محبوب کھاتا نہیں ہے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، میرا محبوب پیتا نہیں ہے تو میں بھی نہیں پیوں گا، میرا محبوب لیٹتا نہیں ہے تو میں بھی نہیں لیٹوں گا، میرا محبوب سوتا نہیں ہے تو میں بھی نہیں سوؤں گا۔ 1 سال تک میں ایسے ہی رہا، اپنے محبوب حقیقی فراق میں رہا۔ ہائے کیسے تھے اللہ کے وہ دیوانے، پھر کیوں نہ ان کے نام روشن ہوں گے، کیوں نہ ان کے نام زندہ ہوں گے، کیوں جب ان کا چھوٹا مجاہدہ ایسا، جب جو ایسا ہے تو بڑا کیسا ہوگا، جب ان کا چھوٹا مجاہدہ ایسا ہے تو بڑا کیسا ہوگا۔ غور کریں عام دماغوں میں کیسے آئے۔ صحیح فرمایا کہ مرغی کے دربے میں اونٹ نہیں آ سکتا ہے، اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے حلق میں ایک سرنج پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو کھلاتا پلاتا ہے، اور اللہ کے کھلانے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ذکر اللہ کھانے پینے کے کام بھی دیتا ہے۔ ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر کھانے پینے کا کام بھی دیتا ہے۔ آج نیک بندوں کو یہ نعمت حاصل ہے، قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عام مومنین کو یہ دولت حاصل ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب